زما زردی یزدان نے محبت سے اس کے بال چہلائے۔ زوج نے مندی مندی آنکھیں کھولتے یزدان کو دیکھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر احاطہ کیا۔ یزدان نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے جھک کر اس کا ماتھے کو چوما۔ اب اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں۔ یزدان کے بتانے پر زوج کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ آپ نے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا یزدان؟ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکی۔ وہ کچھ بدہن سی لگ رہی تھی۔ میں خود 9 بجے اٹھوں گی۔ تمہیں ہی شوق تھا رات کے 1 بجے باہر نکل کر گھومنے پھرنے کا۔ یزدان نے اس کی ناک دبائی تھی۔ زوج نے منہ پھولایا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ نوجوان تھے، اس کا دل ہر وقت باہر گھومنے پھرنے کو ہی کرتا تھا۔ یزدان، کیا میں اتنی بری ہوں؟ اب مجھے باہر بھی نہیں جانے دیتے۔ آپ کو میری ذرا پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہر بار کا ہر بار آزماتی یزدان کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ یزدان بھی ہر بار کی طرح اس کی رونے والی شکل دیکھتا پگھل گیا تھا۔ زما زربیہ، میں نے ایسے کب کہا؟ یزدان پریشان سا بولا۔ اب میرا باہر ناشتہ کرنے کو دل کر رہا ہے، مجھے باہر لے کر چلے گئے۔ وہ کہاں کی بات کہاں لے گئی تھی؟ یزدان نے اس کی چالاکی سمجھتے سر نفی میں ہلایا۔ 2 مہینے پہلے زوج مرتے مرتے بچی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا جو وہ بچ گئی۔ خان کے کہنے پر وہ فوراً زوج کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے۔ زوج تو بچ گئی تھی لیکن اس کا بچہ نہیں بچ سکا۔ یہ یزدان اور زوج کے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ زوج ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ زمل نے بھی اس کو خوش رکھنے کی بہت سی کوششیں کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران یزدان نے خان سے سنی آرگنائزیشن کو چھوڑنے کا کہا تھا۔ خان پہلے اس کی بات پر بھڑک اٹھا، پھر یزدان کے سمجھانے اور منانے پر وہ زوج اور یزدان کو یہاں سے خفیہ طور پر پاکستان سے نکلوا چکا تھا۔ ماحول بدلنے کے بعد زوج بھی صحت مند ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں اپنی خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ زوج جلدی سی فریش ہو چکی تھی۔ یزدان کے بازو نے بازو ڈالے وہ باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ زرتاشا نے ڈر کی وجہ سے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا۔ میناز بیگم اسے کئی بار یونیورسٹی جانے کا بول چکی تھی۔ زرتاشا کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا، اگر وہ باہر گئی تو اسفند اسے پکڑ لے گا۔ زرتاشا، جلدی سے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میناز بیگم نے زبردستی زرتاشا کو بیڈ سے اٹھایا تھا۔ مورے، میں نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں زور و شور سے سر ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے گھر کا انتظام کر دیا ہے، وہ تمہارے ساتھ جائے گا، میناز بیگم نے اسے بتایا۔ کون؟ زرتاشا نے چہرہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ قاسم آ رہا ہے، میناز بیگم نے اسے بتایا۔ وہ تھوڑا بہت ہی قاسم کے بارے میں جانتی تھی۔ میناز بیگم کے کہنے پر وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ چادر لے کر اپنا بیگ اٹھاتی وہ نیچے آئی تھی، جہاں قاسم کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم لالا، زرتاشا نے دھیمی آواز میں اس سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، قاسم نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا تھا۔ قاسم کے ساتھ یونیورسٹی پہنچ کر گاڑی سے اترتے زرتاشا کی نظر ماہن پر پڑی تھی جو گاڑی سے اتر رہی تھی۔ زمان پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ ماہن اسے دیکھتے خوشی سے اس کے قریب آتی کس سے نہ آنے کی وجہ پوچھنے لگی تھی۔ زمان کی نظریں محسوس کرتے وہ پہلو بدل رہی تھی۔ ماہن کا ہاتھ پکڑتی وہ کلاس لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ زمان نے قاسم کو زرتاشا کے پیچھے جاتے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ یہ کون ہے؟ زرتاشا، ماہن نے اپنے پیچھے آتے قاسم کو دیکھتے ہوئے زرتاشا سے پوچھا۔ یہ میری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ رہے گے۔ ماہن نے حیرانی سے زرتاشا کو دیکھا جس نے نظریں زمین کی طرف کر لی تھی۔ ماہن نے بھی بات کو زیادہ نہ خریدا اور اس سے دوسری باتیں کرنے لگی۔ سفید رنگ کی فر صدیوں پاؤں تک میفسی پہنے جس پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ سفید ہی حجاب اور نقاب کیے۔ زمل اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ڈریس خان نے ہی اسے صبح بھجوایا تھا۔ زمل فنکشن میں جانے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ بیڈ پر پڑے موبائل پر میسج کی رنگ ٹون سنتے زمل نے فون اٹھایا تھا، جس میں خان نے اسے ہاسٹل سے باہر آنے کا میسج کیا تھا۔ زمن میسج کا جواب دیتی موبائل اپنے ہاتھ میں لیتی گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرتی باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی خان کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ دری پیس سوٹ پہنے خان فون بند کر کے زمل کی طرف مڑا تھا۔ نقاب میں چھپی اس کی حیرت براؤن آنکھوں کو دیکھ کر اسے بے ساختہ زمل پر فخر محسوس ہوا تھا۔ وہ حادثاتی طور پر زبردستی اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی اب آہستہ آہستہ اس کے سخت دل کو موم کرتی بڑی شان و شوکت سے اس کے دل کی سلطنت پر براجمان ہو گئی تھی۔ خان نے خاموشی سے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔
زمن کو بیٹھاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فہد نے زمن کی گھبراہٹ محسوس کرتے اس کا گود میں دھڑا ہاتھ تھانا۔ فہد، مجھ سے الگ مت ہونا، مجھ سے پوچھے بغیر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ فہد نے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا تھا۔ اس کے لفظ سے زمن کی گھبراہٹ کم ہو گئی تھی، جبکہ فہد کے منہ سے اپنے لیے خانم لفظ سن کر اسے خوشگوار احساسات محسوس ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے ہوٹل کے باہر گاڑی روکتے فہد نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالتے، ویسٹ میں لگاتے، چاقو نکلاتے اپنے شوز میں دیتے اسے پینٹ سے چھپا دیا تھا۔ زمن نے پریشانی سے خان کو دیکھا جو اس کی نظروں کے معنی کو اگنور کرتا گاڑی سے نکلا تھا۔ زمن کی جانب سے دروازہ کھولتے اس نے زمن کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر اپنا پردہ لمس چھوڑا۔ زمن کی پلکیں لرزتے ہوئے جھک گئی تھی۔ زمن سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس کے تنے ہوئے اعصابوں کو سکون بخش رہی تھی۔ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جانا خانم، جو بھی باتیں میں نے بتائی ہیں انہیں اچھے سے یاد رکھنا۔ اندر کوئی بھی شریف نہیں ہے، وہاں مردوں سے لے کر عورتوں تک سب درندے ہیں، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب شکاری ہیں اور تمہارے ڈر کو دیکھ کر تمہارا شکار کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے تم نے ڈرنا نہیں۔ خان کی باتوں سے وہ سہم گئی تھی۔ میں ان باتوں کا دھیان رکھوں گی، زمن نے ایک گہرا سانس بھرتے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکلاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ زمن نے خان کی گرفت پر گڑبڑا گئی تھی۔ خان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ یہاں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، خان زمانی انداز میں بولا۔ زمن مطلب سمجھتی سرخ پڑ گئی تھی۔ آر یو ریڈی؟ خان نے حال کے اندر داخل ہونے سے پہلے زمن سے پوچھا۔ زمن نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا تھا۔ خان اسے لیتا مین ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات تھے۔ وہاں رنگ و بو کا سیلاب چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف بنے سطیج پر مختلف رقاصہ رقص کر رہی تھی، ان کے سامنے کھڑے مرد شرابوں کا جام ہاتھ میں تھامے شباب اور شراب دونوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ زمن وہاں موجود عورتوں کی بے باک درشن دیکھتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنا سر مت جھکاؤ، خان کے سختی سے بولنے پر زمن تیر کی طرح سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے خان کے پہلو میں کھڑی اس حجابن کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ناگواریت اور ناپسندیدگی سے زمن کو دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ مرد ہوش زدہ نگاہوں سے اس کا چھپے ہوئے وجود کا اکسرا کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جو خان اپنے ساتھ کسی عورت ذات کو لایا تھا۔ وہاں موجود خان کی توجہ کی طلبگار عورتیں جلن اور حسد سے زمن کو گھور رہی تھی۔ سب کی گندی نظریں زمن پر محسوس کرتے خان نے سب کو گھورتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سب خان کی وارنہ سمجھتے دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آ گیا میرا بیٹا خان۔ اپنے سامنے سے شیر خان کو آتے دیکھ کر خان نے اپنی مٹھیاں بھینچتے خود کو اس کا منہ توڑنے سے باز رکھا تھا۔ زمن شیر خان کو ڈرتی مزید خان کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے بازوں پر نوجنب جلنے کا نشان اور کمر پر بیلٹوں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ شیر خان کو دیکھتے اسے اپنے سارے نشانوں پر جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنی بار کہا ہے اپنی گندی زبان سے مجھے بیٹا نہ پکارا کرو، تمہارے اس بڑے دماغ میں یہ بات کب فٹ ہوگی؟ خان بیزاریت سے گبیا ہوا۔ شیر خان کا چہرہ آنت سے سرخ پڑا تھا۔ خان کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ہر دل موجود لوگ آسانی سے سن پاتے۔ زبان سنبھال کر بات کرو خان، ورنہ تمہیں ان سب کے سامنے قبر کا نشان بنا دوں گا۔ شیر خان ذرائع تھا، اس کی آواز سے پورے حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہاری یہ دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نظر انداز میں بولتا ہوا زمن کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ زمن سفید فراق میں ان شیطانوں کے درمیان پاکیزہ اپسرا لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا خان بے تری پیس سوٹ میں اپنی سائرانہ پرسنالٹی کے ساتھ دیور لگ رہا تھا۔ خان میں 2 منٹ کے لیے سٹیج پر جا رہا ہوں، یہاں سے ہلنا بھی مت، میری نظر تم پر ہی رہے گی۔ خان اس کا دائر اپنی انویوں سے چھو کر چلا گیا تھا۔ زمن کی نظریں خان پر ہی تکی ہوئی تھی، جس نے میوزک بند کرواتے مائک ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اٹینشن ٹیوری بڑی ہینڈ لیسن تو بھی کئی فلی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابو حسان جو ہمیں ویپنس سمگل کرتا تھا اور جس کا بیٹا سنی آرگنائزیشن کی ڈائریکٹرز کی ٹیم میں ایک اہم رکن تھا، جسے میں نے قتل کر دیا ہے۔ خان نے بولتے ہوئے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی تھی۔ سب خان کو خوف سے دیکھ رہے تھے، جس میں رولس کے خلاف جا کر سنی آرگنائزیشن کے اہم رکن کو قتل کر دیا تھا،
اور یہ انگوٹھی جیسے کہ اب میرے پاس ہے تو روز کے مطابق اس کی سیٹ مجھے ملتی ہے، جسے آج کے فنکشن پر میں کلیم کرتا ہوں۔ اب سے میں ڈائریکٹرز کی ٹیم کا سردار ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو وہ بتا سکتا ہے۔ اپنا کوٹ ویسٹ سے پیچھے کرتے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے خان نے دراصل انہیں اپنی گن دکھاتے وارننگ دی تھی کہ اگر دم ہے تو میرے خلاف بول کر دکھا۔ شیر خان کے بعد وہ گمان میں بھی نہیں تھا خان ایسا کچھ کرے گا، وہ خود ڈونر تھا۔ سنی آرگنائزیشن کا اور ڈائریکٹرز کی ٹیم اس کے انڈر کام کرتی تھی۔ خان کسی کے انڈر کام نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی ڈائریکٹر سے ملتا تھا، لیکن اس آرگنائزیشن کی اگلی سیٹ چونکہ ڈائریکٹرز میں سے ہی کوئی ایک بندہ سنبھالتا ہے تو اس لیے شیر خان نے شروع سے ہی اسے ڈائریکٹرز کی ٹیم سے دور رکھا تھا۔ خان شیر خان کی طرف دیکھ تنزیہ مسکرایا تھا، کسی نے بھی اس کے خلاف اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ سٹیج سے اترتے ہوئے اس کی نظر خاموش کھڑی زمن پر ہی تھی۔ لوگوں نے خان کو گھیرے میں لیتے مبارکباد دینا شروع کی تھی۔ زمن خان کی بات پر زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی، اسے شروع سے ہی خان کے پیشے کا معلوم تھا۔ بیوٹیفل لیڈی۔ اچانک زمن کے قریب سوٹڈ بوٹڈ آدمی آیا تھا۔ زمن نے ناگواریت سے شراب کی بو اپنے پاس محسوس کی تھی، وہ فورا اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ اس آدمی نے زمن کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ لوگوں میں گھیرے خان کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر خوف اترا تھا۔ سب کو دھکا دے کر ہٹاتے وہ تیزی سے زمن کے قریب گیا تھا۔ اس آدمی کو دھکا دے کر زمن سے دور کرتے اس نے زمن کو سر تا پیر تک دیکھا تھا۔ زمن کا رنگ کڑا ہوا لگ رہا تھا۔ خان کو دیکھتے زمن کو سکون ملا تھا۔ سب لوگ خان کی جانب متوجہ تھے جو اب سرخ آشام آنکھوں سے زمین پر گرے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ بھی ان کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ آدمی کھڑا ہوتا ڈھیٹوں کی طرح بنا ڈرے زمن کو دیکھنے لگا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ خان کی سرد آواز میں کی گئی سرگوشی پر زمن آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ اپنی گن نکالتے خان نے اپنے سامنے کھڑے شخص پر تانی تھی۔ زمن کو اس کی گندی نگاہوں سے بچانے کے لیے وہ پہاڑ بن کر زمن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ زمن کا رون رون سماعت بنا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ کھڑے خان کو گن پکڑے دیکھ رہے تھے۔ خان پاگل مت بنو، گن نیچے کرو۔ شیر خان اپنی مسکراہٹ چھپاتا خان سے بولا۔ خان نے وسیلی نظروں سے شیر خان کی طرف دیکھتے اپنے سامنے کھڑے انسان کا نشانہ لیا تھا۔ بولی کی زوردار آواز پر سب کی نظریں زمین پر گرے بے جان وجود پر گری تھی۔ خان نے اپنی گن میں موجود ساری گونی اب اس شخص کے وجود میں اتار دی تھی۔ خان زمین پر گرے بے جان وجود کی طرف دیکھتا وارنن دے رہا تھا۔ زمن نے شور کی آواز سن کر اپنی آنکھیں واٹی تھی۔ چمکتی ہوئی فلور ٹائل پر بکڑے خون کے نشان اور بے جان وجود کو دیکھتے زمن کا رنگ سفید پڑا تھا۔ شیر خان چالاکی سے مسکرایا تھا، اسے خان کی کمزوری مل گئی تھی۔ خان نے گن واپس اپنی ویسٹ میں لگاتے زمن کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس آدمی کو سب کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑتا زمن کو اپنے ساتھ لگائے لے گیا تھا۔ زمن کو گاڑی میں بیٹھاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ زمن جیسے صدمے میں گھڑی خاموش بیٹھی تھی۔ آپ نے اسے کیوں مارا خان؟ زمن نے خوف سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ خان وہ اچھا شخص نہیں تھا، پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ غلط کر چکا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتا وہ پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرنے چلا جاتا۔ خان سپاٹ انداز میں بولا۔ زمن نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ایسے لوگوں کو واقعی مار دینا چاہیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مختلف راستہ دیکھتی خان سے پوچھنے لگی۔ ہم گھر جا رہے ہیں۔ خان نے اس کی طرف گردن موڑتے جواب دیا۔ خان مجھے غسل چھوڑ کر آئے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ خان نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ آرام سے گاڑی اپنے گھر لے جاتے وہ باہر نکلا تھا۔ زمن نے گھور کر خان کو دیکھا تھا۔ خان تم باہر نکل رہی ہو یا سب کے سامنے اٹھا کر اندر لے جاؤ؟ زمن کو کار کی سیٹ پر جمے ہوئے دیکھ کر خان نے آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ زمن تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ زمن کو اگر پتا ہوتا خان آج اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے تو شاید وہ کار سے کبھی نہ نکلتی۔ خان پلیز مجھے غسل چھوڑ کر آئے۔ زمن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تم میری بیوی ہو زمن اور میرے ساتھ ہی رہا کرو گی، اب چپ چاپ اندر چلو۔ خان کے لہجے میں ایک دم سختی در آئی تھی۔ خان جانتا تھا وہ جاگتی نمازی پریزی ہے، کبھی بھی خان کی بات پر انکار نہیں کرے گی، لیکن آپ مجھے چھوڑنے والے تھے، آپ نے کہا تھا یہ صرف کاغذی رشتہ ہے۔ زمن نے کھوجتی نگاہوں سے خان کو دیکھا۔ میں نے اب فیصلہ بدل لیا ہے، تم میری بیوی ہو اور میں اب تم سے چاہ کر بھی کبھی دستبردار نہیں ہوں۔ خان نے اس کے نقاب میں چھپے ڈان پر ہاتھ رکھا تھا۔
زمل اس کے ہاتھ کی گردش محسوس کرتی نظریں جھکا رہی تھی. کیا جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زمل آج اس سے ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی خان کو وہ اس کا حق لینے سے نہیں روک سکتی، تبھی پہلے ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی تھی. میں نے ابھی کہا ہے، اب دوبارہ بول رہا ہوں، تمہیں اب مجھ سے رائی کبھی نہیں ملے گی. میں نے تمہیں خود سے دور جانے کا موقع دیا تھا لیکن تم نہیں گئی. اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی. خان اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگا تھا. کمرے میں داخل ہوتے خان نے اپنی بات مکمل کرتے اس کا نقاب چہرے سے ہٹایا تھا. زمن لرزتی پلکوں کو جھکائے گلابی چہرہ لیے خان کی نظریں خود پر محسوس کرتی سمٹ رہی تھی. کیا آج میں اپنا حق لے سکتا ہوں؟ خان نے زمل کا نقاب ایک طرف پھینکتے اس کے نرم و گداز دال پر ومپرتے پوچھا تھا. زمل چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی. اس نے نظریں اٹھاتے خان کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں آج پہلی بار اسے اپنے لیے ایک نیا جذبہ نظر آ رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کرتے منتظر نگاہوں سے خان کو دیکھتے اپنا سر ہلایا تھا. خان اس کے جواب پر کھن کر مسکرایا تھا. پھر چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے وہ الماری کی طرف بڑھا. اس میں سے مطلوب چیز نکالتے وہ زمل کے پاس آیا. وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہ زمل کے لیے اپنی پسند سے لایا تھا. اس کے جذبات تو کافی مہینے پہلے سے ہی بدلنے لگے تھے مگر احساس اسے اب ہوا تھا. جاؤ چینج کر کے آؤ. اسے گلابی رنگ کی ساڑی پکڑاتے خان نے سرد لہجے میں کہا. میں یہ کیسے پہنوں گی؟ خان، اس نے لب کاٹتے شرم سے نظریں جھکا لی تھی. اسے پہننے کا سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ پڑے تھے. اپنے شوہر کا حکم نہیں مانوں گی. خان نے پینترا بدلا. زمل نے بے ساختہ رخ پھیرا. کچھ سوچتی وہ ساڑی پکڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی. خان بے صبری سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. سر کے پیچھے بازو رکھے وہ بے تابی سے نظریں واش روم کے دروازے پر ٹکائے بیٹھا تھا. 10 منٹ گزرے، پھر 15، پھر 20. آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر وہ باہر نہ آئی. خان فورا باہر آؤ، مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر باہر نہیں آ رہی. خان واش روم کا دروازہ کھٹکاتا ہوا بولا. زمل نے گھبراتے ہوئے خود پر نظریں ڈالی. گلابی باریک شفوں کی ساری پر تاری کا کام کیا گیا تھا جو اس کے نازک اندام سراپے پر بے حد جچ رہی تھی. مگر زمن کو اس کا بلاؤز بالکل پسند نہیں آیا تھا جس کا اگلا گلا انتہا کا گہرا تھا جبکہ پیچھے سارا ڈوریوں سے بند کیا گیا تھا. ساری کا پلو کھولتے اس نے کمر سے گزارتے اپنے دوسرے کندھے سے آگے کر کے خود کو چھپایا مگر وہ جانتی تھی یہ بے بنیاد سا احتجاج خان کے ارادے نہیں بدل سکتا. میں آ رہی ہوں، بس 5 منٹ. وہ خان کی آواز پر اچھلی تھی. پھر خوش حلق تر کرتی مری مری آواز میں بولی. خان نے 5 تک دنوں گا ورنہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا. خان کی دھمکی پر وہ ایک گہرا سانس خارج کرتی دروازے کی طرف بڑھی. تب کی آواز پر دروازہ کے کھلنے پر خان فاتح مسکراہٹ سے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا. لب دبا کر وہ جو زمن کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کو ساڑی کے پلوں میں خود کو چھپاتے دیکھ خان بدمزہ ہوا. وہ کانپتی ٹانگوں سے باہر نکلی. شرم سے لرزتی پنکھے جھکائے اس کی نظریں خان کی طرف اٹھنے سے انکاری تھی. مجھے حق ہے تم پر خود کو چھپاؤ. اس کی طرف قدم بڑھاتے خان نے زمل کا چہرہ اوپر اٹھایا. زمل کی نظریں خان سے ٹکرائی تھی. خان کی نظروں سے نگاہیں ملانے پر اس کے گال مزید تک اٹھے تھے. وہ بے ساختہ سر ہلاتی نگاہیں جھکا گئی. خان نے اس کا چہرہ چھوڑتے اس کا پلو دوسرے کندھے سر سرکایا. اب پلو ایک کندھے پر ہی تھا. اس سے پیچھے قدم ہٹاتے خان نے اوپر سے لے کر نیچے تک غور سے زمل کو دیکھا جیسے اس کا ہر نقش زبر کر رہا ہو. گھبراہٹ سے زمل نے سختی سے آنکھیں بیچ لی تھی. خان کی جان لیوا قربت کا سوچتے ہی اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی. مسلسل خان کے خاموش رہنے پر زمل نے کانپتی آواز میں اسے پکارا. میری طرف دیکھو خانن. خان کے سرد لہجے میں بولنے پر زمل نے جھٹکے سے آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا. مجھے سے نظریں مت ہٹانا. زمن کو بولتے خان نے نیچے جھکتے اپنے شوز میں چھپا چاقو نکالا تھا. زمن چاقو دیکھتی گھبرا گئی تھی. اپنے ہونٹ تر کرتے وہ خان پر ہی نظریں جمائے کھڑی تھی. آج اسے کافی دیر بعد خان سے خوف محسوس ہوا تھا. خان چاقو نکالتا اس کی طرف بڑھا. زمل نے خان کو دیکھتے نظریں جھکا دی تھی. تم نے میری بات نہیں مانی خانن، اب سزا ملے گی. ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے تھوڑی سے اس کا چہرہ تھام کر اٹھاتے خان نے بولتے ہی جھک کر اس کے منہ کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا. اس کے لفظ سے خان کو اپنے پورے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا. اس کا نچلا ہونٹ اپنے لبوں میں دباتے اس نے ہلکا سا کھینچا. پھر آہستہ میں اس میں اپنے دانت گاڑے. زمن کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہونے والی ہو.
چاقو زمل کی کمر کی طرف لے جاتے خان نے پہلی نازک دوری کاٹی تھی۔ زمل نے سختی سے خان کے کندھے کو دبوچا تھا، جو اب بھی زمل کا سانس اپنی دسترس میں لیے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے بہکی نگاہوں سے خان نے زمل کو دیکھا، جو تیز تیز سانس لیتی گلے تک سوکھ پڑ گئی تھی۔ اس کے گہرے گلے پر نظر پڑتے خان کا سانس سوکھا، زمل کا پلو زمین پر گر چکا تھا۔ زمل کی کمر پر اپنا ہاتھ اوپر کی طرف بڑھاتے اس نے دوسری ڈوری کاٹی تھی۔ زمل نے خان کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا چہرہ چھپانا چاہا، لیکن خان نے اسے ایسا کرنے ہی نہ دیا۔ اس کی گردن پر جھکتے خان نے اپنی ہونٹوں سے پھول کھلائے، جبکہ کمر پر موجود چاقو والے ہاتھ نے اگلی ڈوری بھی کاٹ دی تھی۔ اب صرف ایک نازک ڈوری سے سارا بلاؤز اٹکا ہوا تھا۔ زمل نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں سے آگے سے بلاؤز کو تھامنا چاہا، مگر خان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ دوبارہ اپنی جگہ سے ہاتھ مت ہلانا۔ آخری ڈوری بھی خان کاٹ چکا تھا۔ زمل بگڑے تنفس سے آنکھیں بند کر رہی تھی۔ اس کی جان لیوا قربت زمل کو جھلسا رہی تھی۔ خان کی سانسیں اپنے سینے کے قریب محسوس کرتے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ خان نے اس کی بیوٹی بو پر ہونٹ رکھتے کندھے سے بلاؤز سرکا دیا تھا، جبکہ چاقو والا ہاتھ اب زمل کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ خان میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، زمل نے بشکل الفاظ ادا کیے۔ خان مسکرایا۔ اس کے کندھے پر اپنے تشنا لب رکھتے وہ اس کی تیز دھڑکن صاف سن سکتا تھا۔ آج یہ ساری دنیا میں ختم کر دو گا، اجازت ہے؟ اس کے چہرے کو تھامتے خان نے جاب جار اپنا لمس چھوڑنا شروع کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اجازت مانگ رہا تھا۔ زمل نے آنکھیں نیچے سر ہلایا۔ خان نے اجازت ملتے ہی دوسرے کندھے سے شرٹ کھسکاتے وہاں اپنے لب جماتے چاقو اس کی بیوٹی بو پر پھیرا۔ ولید کی ٹھنڈک محسوس کرتی زمل کا پانے لگی تھی۔ اسے جھک کر اٹھاتے خان اسے بیڈ پر لے گیا تھا۔ آج ان کے رشتے نے منزل پا لی تھی، دو روحوں کا ملاپ ہو گیا تھا۔